بات سمجھنے کی ہے، انتخابات کی وجہ سے گھبراہٹ کیوں طاری تھی؟ اس لیے کہ نتائج کے بارے میں ڈر تھا۔ اس صورتحال میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، بیشتر عوام وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے۔ سپریم کورٹ نے بے شک کہا ہو کہ انتخابات ضروری ہیں اور الیکشن کمیشن نے تاریخ بھی دے دی، لیکن نتائج تو سپریم کورٹ نے نہیں دینے، نتائج تو پرچیوں سے ملنے ہیں، اور پرچیوں کا خوف نہ صرف ذہنوں پر طاری ہے بلکہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آئین حکمران ہوتا تو پھر تو اور بات تھی، لیکن اس وقت آئین کی حکمرانی کی حقیقت کسی افسانے سے زیادہ نہیں، لہٰذا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دلوں کی دھڑکن کی یہی کیفیت رہی تو انتخابات پر سوالیہ نشان پڑا رہے گا۔ پاکستان کے لیے یہ کوئی نیا پرابلم نہیں، ضیاء الحق کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ تو گیا تھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر انتخابات کا اعلان بھی ہو گیا تھا کہ 90 دن میں ضرور ہوں گے، لیکن جو تختہ الٹا تھا اسی کا ڈر تھا کہ انتخابات کے نتیجے میں پھر سے قائم نہ ہو جائے۔ اسکرپٹ تو یہ تھا کہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد بھٹو کی مقبولیت پہلے کی طرح نہ رہے گی، لیکن جلد ہی واضح ہو گیا کہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد مقبولیت کا گراف اوپر جا چکا ہے۔ بھٹو مخالف پارٹیاں ڈر گئیں اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار تھا ان کے دل بھی لرزنے لگے کہ عوام کے ہاتھوں ووٹ ڈالنے کا موقع آیا تو پتہ نہیں کون سا طوفان برپا ہو جائے گا۔ اس لیے عذر پیش کیے جانے لگے، پہلے آوازیں اٹھیں کہ احتساب ہونا چاہیے، اور پھر کہا گیا کہ نفاذ اسلام بھی ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں کون کون سے مذاق نہیں ہوئے، یہ بھی ایک ایسا ہی مذاق تھا۔ ضیاء الحق کے 90 دن طول پکڑتے گئے اور پھر اعلان ہوا کہ انتخابات اکتوبر 1979 میں ہوں گے۔ بھٹو صاحب کا معاملہ نمٹا دیا گیا تھا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ سیاسی پارٹیوں میں یہ امید بندھی کہ کیونکہ بڑا مسئلہ راستے سے ہٹ چکا ہے اس لیے اب انتخابات ہو جائیں گے۔ اس وقت کے فیورٹ ایئر مارشل اصغر خان تھے، حکومتی پذیرائی انہیں مل رہی تھی اور ایران کے دورے پر بھی انہیں بھیجا گیا، جہاں ان کی ملاقات شاہ ایران سے ہوئی۔ ایئر مارشل کی جماعت تحریک استقلال اتنی پر امید تھی کہ وزیروں اور کابینہ کا چناؤ کرنے بیٹھ گئی۔ سیاسی پنچھی اس میں شامل ہو رہے تھے۔ عین جب ایئر مارشل صاحب کی امیدیں آسمان تک پہنچ چکی تھیں تو 1979 والے انتخابات ملتوی کر دیے گئے، اس بنا پر کہ پہلے نفاذ اسلام یا اسلامائزیشن ضروری ہے۔ 98-99% آبادی اس ملک کی ہم مسلمانوں کی ہے، لیکن 47 سے لے کر آج تک پتہ نہیں کتنے تجربات ہوئے ہیں ہمیں مزید مسلمان کرنے کے۔ ایئر مارشل اپنے ایبٹ آباد والے گھر میں نظر بند ہو گئے اور ان کی نظر بندی 5 سال تک رہی۔ نفاذ اسلام کے ضمن میں راول پنڈی کے ایک بدبخت ہوٹل پر پولیس کا چھاپا پڑا، کچھ مرد و خواتین وہاں سے گرفتار ہوئے، مردوں کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلا، کوڑوں کی سزائیں سنائی گئیں اور پھر بدبختوں کو برسر عام کوڑے لگائے گئے۔ نفاذ اسلام پتہ نہیں ہوا یا نہیں، لیکن دہشت ضرور پھیلی۔ کوڑوں کے مناظر پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پر دیکھے گئے تو لوگ سہم کر بیٹھ گئے، کسی نے اف نہ کی۔ اخبارات پر سینسرشپ کا نفاذ ہو گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اشاعت سے پہلے اخبارات کے صفحات بغرض معائنہ متعلقہ حکام کے سامنے لائے جاتے اور ناپسندیدہ تحریروں کو صفحات سے نکال لیا جاتا۔ انتخابات ملتوی ہوئے تو بھٹو مخالف جماعتوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں انتخابات کے تصور سے ہی لرز رہی ہیں۔ ماتوب جماعت کے لیڈر اندر ہیں یا روپوش ہیں، لیکن پھر بھی انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور امیدواروں کا چناؤ کسی نہ کسی طریقے سے طے ہو رہا ہے۔ عوام سہمے اور دبکے ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے، موقع کے انتظار میں ہے۔ انتخابات کے شیڈیول کا اعلان ہوتا ہے اور کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا وقت آتا ہے تو گہما گہمی ایک دم بڑھنے لگے گی، اور اعتراضات کے بعد حتمی لسٹیں جب سامنے آئیں گی اور ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آئے گا تو پھر حالات اپنی رفتار پکڑیں گے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں بالخصوص نون لیگ کو اس وقت کا ڈر ہے۔ نون لیگ میں سمجھدار لوگوں کی کمی نہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے اپنی سیاسی زندگیوں میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں ان کو صحیح حالات کا بخوبی علم ہے۔ ان میں سے کسی کو یہ خوش فہمی نہیں کہ نون لیگ پنجاب میں میدان مار جائے گی۔ ہاں، وہ یہ جانتے ہیں کہ یک طرفہ انتخابات کی صورت میں جب ماتوب جماعت کے ہاتھ پاؤں بندھے رہیں اور اس کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی داخل کرانے میں مشکل درپیش ہو، تب تو انہیں شاید اقتدار مل جائے، لیکن پرچیاں ڈالنے کی ذرا بھی آزادی ہوئی تو ان لوگوں سے بہتر کون جانے کہ پٹ کر رہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابات کا سما بن ہی نہیں رہا۔
मातूब जमात तो मजबूरियों का शिकार है, लेकिन नून लीग किस मजबूरी में गिरफ्तार है? वो तो खुलकर मैदान में आ सकती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस बेचारे बेकार पड़े हैं, पोस्टर नहीं छप रहे, बैनर्स आवेजा नहीं हो रहे। कहने को तो इलेक्शन का मौसम है, लेकिन देखा जाए तो शहरों और देहात में इलेक्शन के हवाले से हू का आलम है। ऊपर से इधर उधर से आवाजें उठ रही हैं कि मुल्की सूरत हाल में कुछ इस्तेहकाम पैदा हो चुका है, मईशत भी संभलने लगी है, बाहर से इन्वेस्टमेंट ना भी आ रही हो लेकिन उसका चर्चा बहुत हो रहा है। ऐसे में फनकार लोगों की कमी ना होगी जो हुक्मरानों के कानों में ये खुसर फुसर करें कि हुजूर अब तो हालात ठीक होने जा रहे हैं और आपको इलेक्शनों की पड़ी हुई है। इंतखाबात हुए तो फिर से मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी और जिन शरपसंद अनासर से सख्ती से निमटा गया है उनको फिर फ्री हैंड मिल जाएगा। लिहाजा इंतखाबात का तसव्वुर जहन से निकालें, हालात सही तौर पर संभलेंगे तो इंतखाबात भी हो जाएंगे। यानी सोच वहीं पनप रही है जो ज़ियाउल हक के ज़माने में कार फरमा थी। नून लीगी रहनुमाओं को ये भी पता है कि अपने इंतखाबी हलकों में भी उन्हें खतरात का सामना रहेगा। क्या नाम है उस कैंसर से निजात पाने वाली मरीजा का, वो जो खड़ी हो गई मियां नवाज शरीफ के हलके में, तो कायदे इनकलाब बरास्ता लंदन को जान के लाले पड़ जाएंगे। वो जो कुछ खवातीन लाहौर में गिरफ्तार हैं, नाम उनका क्या लेना, उनमें से कोई फायर ब्रांड किस्म की खातून मोहतरमा मरियम के मुकाबले में खड़ी हो गई तो फिर क्या होगा? और वो जो वास्किटों वाली सरकार है यानी हमजा शहबाज, उनके खिलाफ किसी मातूब जियाले ने कागज दाखिल कर दिए तो वास्किटों की गिनती उल्टी पड़ जाएगी। जो वाकिफाने हाल समझे जाते हैं, जो थकते नहीं नून लीग का ढोल पीटने से, उन पर भी लर्जा तारी है कि मतलूबा नताइज हासिल करने की कोई सूरत हाल नहीं बन रही। निगरान हो या कोई और, सब के लिए ये मखमसा है। नॉर्मल हालात होते तो और बात थी, लेकिन पाकिस्तान में तो जंग किसी सूरत हाल बनी हुई है। ऐसे में अपने हरीफ को कौन मौका फराहम करेगा कि हम पर सियासी सबकत हासिल कर ले? ज़ियाउल हक को डर था कि भुट्टो दोबारा इक्तदार में आए तो उनसे हिसाब लिया जाएगा। जब जंग जैसे हालात हो और आइन को एक तरफ रख दिया गया हो तो ऐसी सोच ही गालिब आ जाती है। लिहाजा खुदा खैर करे, मुल्क मुश्किल में फंसा हुआ है।